الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ رخ نگارو غم یار کو نظر نہ لگے رخ نگارو غم یار کو نظر نہ لگے گلا نہیں ہے اگر آنکھ عمر بھر نہ لگے گلا نہیں ہے اگر آنکھ عمر بھر نہ لگے اس لیے ہر زخم اپنے دل پہ سہا اس لیے ہر زخم اپنے دل پہ سہا کہ تجھے غم دنیا کی نظر نہ لگے برادران اسلام، آج ہم راہ
عظیمت کے ایک بہت بڑے مسافر کا ذکر کرنے لگے ہیں، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گن گن کر اللہ کے دین کے نام لگا دیا، جس نے ساری زندگی دکھوں میں سے سکھ کے مزے لیے اور سلاطین وقت، ارباب اقتدار، وقت کے حکمرانوں نے جس کے وجود کو ظلم کی چکی میں مسلسل پیسا، ایک بادشاہ آیا، اس نے ظلم کرتے کرتے وہ مر گیا، دوسرا آیا، اس نے پھر ستم کی چکی چلائی، وہ پھر پستا رہا، تیسرا آیا، بادشاہ بدلتے رہے لیکن ظلم کے انداز نہ بدلے، اور وہ ہر بادشاہ، ہر کرسی والے، ہر ظالم کا ظلم سہتا رہا مگر حق کا کلمہ کہتا رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید تو بندہ تب ہوتا ہے جب گردن میدان میں کٹاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، پھر شہید کہلاتا ہے، لیکن اس ہستی کو کہتے ہیں کہ یہ زندہ و پائندہ شہید تھا، زندہ شہید۔ تسی زندہ پیر تے سنے ہونے نے، پر اے زندہ شہید، اس پورے شہیدوں کے قبیلے کا امام، جس کا مشہور ہے نام امام احمد بن محمد بن حنبل۔ اب مشہور ہو گئے امام احمد بن، حالانکہ حنبل ان کے دادے کا نام ہے، والد کا نام ہے محمد، لیکن باپ بیچ میں سے نکل گیا، سائلنٹ ہو گیا، دادا کا نام مشہور ہو گیا، تو مشہور ہو گئے امام احمد بن حنبل۔ قدرت کا نظام ہے، اس نے اپنے دین کو رواں رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس دن فوت ہوئے تھے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے تھے، ایک شہباز جا رہا تھا، دوسرا جس دن امام مالک فوت ہو رہے تھے، جس موسم میں، جس سال میں، اسی سال میں امام احمد بن حنبل آ گئے۔ قدرت نے خلا نہیں رکھا، اس نے کہا دنیا کی بادشاہت بھی چلتی رہے گی، میرے دین کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ابھی ماں کے اور آپ کا قبیلہ، نسب، آپ خالص عرب ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو بزرگ تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، عرب نہیں تھے۔ امام بخاری کے دادا یا پردادا مجوسی تھے، لیکن امام احمد بن حنبل خالص عرب تھے، اور یہ ہر بندے میں ہوتا ہے، ہر بندے میں۔ آپ کون ہیں؟ تو انہیں یہ نہیں آکھنا میں مسکین ہاں، انہیں آکھنا میں راجپوت ہاں۔ آپ کون ہیں؟ اسی گجر ہونے ہاں۔ تسی کون ہو؟ انہیں کہا اسی مہر ہونے ہاں۔ آپ کون ہیں؟ اسی پیران دی اولاد ہاں۔ تے بندہ تکڑے نسب کا ہو اور کوئی پوچھے تسی کون ہو؟ ہم مسکین ہیں۔
یہ بڑے کلیجے اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. یعنی جو ہے ہی چھوٹا وہ چھوٹا کہلائے تو بڑی بات نہیں، جو ہو بڑا لیکن کہلائے. وہ جیڑا منگدا ہے 24 گھنٹے چوک دے وچ، جی او آکھے جی ہم تو بھکاری ہیں فقیر ہیں تے ہیں نا، لیکن جیڑا ساریاں نو دیندا ہوئے تے آکھے جی میں تے فقیر ہوں، اس کے منہ سے یہ بات جچ گئی ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، کہتے ہیں تواضع ز گردن فرازاں نکوست. تواضع توانو فارسی آندی نہیں تو میں کی کرا. تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کند خوئے اوست. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی، انکساری، اپنے آپ نو چھوٹا سمجھنا یا آکھنا، یہ بلند بالا لوگ جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے نکلے تو سجتا ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے کہے کہ میں ساری عوام کا نوکر ہوں، کتنا مزہ آئے گا سن کے. اپنا جرنل عاصم منیر جی آکھے میں بڑے ہی رحم دل نہ، ہمیں ڈگرا کڈی آوے لیکن چنگا لگتا ہے نا. ہن ساری طاقت ہی وہ دے کولے، وہ دا نا نہ لویے تے کے دا لویے، باقی تے سارے پپٹ نے. تو ہو بڑے مرتبے پہ لیکن کہے میں کچھ بھی نہیں، لست بے شے، میں کچھ نہیں ہوں. اس کے منہ سے یہ بات جچ گئی. لیکن گداگر تواضع کند خوئے اوست، جے بھکاری عاجزی پہ کرے او دی تے عادت ہے. ہووے نسب رسول دا تے پوچھے بندہ کون؟ امام احمد بن حنبل جب پڑھتے تھے، او جو اماں سوت کات کات کے چند درہم دیتی تو اب جا کے ایک دکاندار کے پاس امانت رکھ دیتے کہ جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑتی رہے گی ویسے ویسے آپ مجھے دیتے رہیں گے. اب جب دکاندار نے دیکھا کہ بندہ بڑا شریف ہے، محنتی بہت ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا ضرور کوئی نسلی بندہ ہے. اے بندے دیاں عادتاں تو پتہ چل جاندہ ہے کہ بندہ کیڑی کماش دا بندہ ہے. وارث شاہ عادتاں نال خراب ہون دے، بندے پاک گناہ تو جم دے نی. واش سید زادے واہ. بندے عادتاں نال خراب ہون دے تے وارث شاہ عادتاں نال خراب ہون دے، بندے پاک گناہ تو جم دینی. عادتیں بندے کی چغلی کھاتی ہیں. اس دکاندار نے پوچھا صاحب زادے آپ کون ہیں؟ تو کہنا تھا ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں، ہماری شاخ بنو شیبان ہے. لیکن کہا کیا؟ انا مسکین، میری ساری کل پہچان میں مسکین ہوں. مسکین دا مطلب ہے بالکل ہیلپ لیس، مجبور، کوئی نہیں، بالکل غریب سا آدمی ہوں، میری کوئی بڑی اوقات نہیں ہے. ہنس پڑا دکاندار. اس نے کہا آپ کی صفتیں چغلی کھاتی ہیں، آپ کی عادتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ تو عام نہیں، تو خاص ہے، تو اس پورے قبیلے میں کلہ ہی پاس ہے.
ابھی اماں کے پیٹ میں تھے، ابا جوانی میں چلے گئے، حضرت محمد ان کا نام تھا، 30 سال کی عمر میں باپ دنیا چھوڑ گیا۔ اب علاقہ کون سا تھا؟ مرو، یہ اب ایران کے شہر ہے مرو، مرو میں تھی۔ بی بی نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے خالص عرب، اب اس کو اس اجمی مجوسی ماحول سے بچانا ہے۔ اس نے کہا جو ہو سو ہو، اس علاقے میں نہیں رہوں گی، میری تو جیسی تیسی گزر جائے گی، یہ امانت ہے کسی امین کی، یہ مٹی ہے پاک سرزمین کی، یہ بات ہے ذرا یقین کی۔ وہاں سے اٹھایا، عراق عرب میں بی بی پہنچی، بیٹے کو پالتی رہی، سنبھالتی رہی۔ ایک بات یاد رکھنا، جن کے سر پہ ماں باپ سلامت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات خطرناک بھی ایک حد تک ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ پہ سہارا کرتی ہے کہ ابا کماوے گا پتر کھاوے گا، اماں کمائے گی کمائی میرے گھر آئے گی، لیکن جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا ہے۔ ان کے لیے پھر دو ہی راستے، یا ٹوٹل برباد ہوتے ہیں یا مکمل آباد، ان کے لیے تیسرا کوئی نہیں۔ بھئی باپ جن کے سر پہ نہیں ہے، یا تے نیرے ہی رول جان گے، نہیں رہن گے کسے کام دے، یا ایسے سنبھلیں گے کہ دنیا دانتوں میں انگلیاں رکھ کے تکے گی۔ اسی لیے میرے نبی کو میرے رب نے در یتیم بنایا، کسی کا احسان میرے محبوب نے نہ اٹھایا۔ لوگوں نے تو کہا کہ دنیا کہتی ہے اے حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے، پر میں یہ کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ رب جنہیں کچھ بناتا ہے ان کے سر سے یہ سرانے کھینچ لیتا ہے، ان سے یہ سہارے چھین لیتا ہے تاکہ انہیں عادت پڑے۔ جو پرندے پہلے دن ہی گر گئے نشے من سے، پھر وہ آپ پہ وہ پھڑ پھڑائیں گے، آپ پہ پروں کو کھولیں گے، آپ پہ گریں گے، اڑیں گے، چلیں گے، لیکن جو سہارا کرتے ہیں وہ بڑے اوکھے ہو کے مرتے ہیں۔ اس لیے امام احمد کے لیے میرے رب نے وہی راہ بنائی جو پاک رسول کے حصے میں آئی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب باپ چلا گیا جوانی میں، اب ماں نے پالا، آئی بیچاری مسافر بن کے، اور اللہ نے کیونکہ بچے کو پتا تھا نہ میرے سر پہ باپ ہے نہ دادا ہے، ایک غریب ماں ہے جو سارا دن چرخہ چلاتی ہے، شام کو چند دھاگے بناتی ہے، ان سے کوئی کپڑا شپڑا بنا کے بازار میں بیچ کے آتی ہے، اور مجھے مشکل سے کھانا کھلاتی ہے۔ اس بیٹے کو سب کچھ نظر میں آتا تھا، اس لیے اس نے بچپن میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بن کے رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سمجھ گئے ہیں کہ جن لوگوں کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا اور اللہ انہیں توفیق دے دے کہ تو وہ بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ اب حالت یہ بنی، اللہ جب کرم فرماتا ہے تو رستے آپ بناتا ہے۔
توفیق اس کی ہوتی ہے، بندہ ہمت کرتا ہے تے حضرت میاں صاحب کہتے ہیں مردہ ہمت ہار نہ مولے. یہ صرف چاسی نہ لیندے رہنا، یہ دیکھو سبق بھی سننا ہے. جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں ہمت سے کیا کریں. مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہے نا مردہ. پتہ نہیں تانوں یہ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ مرد تے نا مرد ایک کچھ ہے کہ کچھ فرق ہے؟ مرد نا مرد فرق ہے. یہ جڑے چوکے چ تالیاں مار کے پہ منگ دین انہاں نو نا مرد آکھ دین. ہن سمجھ آئی ہے؟ تے مرد سبحان اللہ، مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہے نا مردہ، ہمت نال لگے جس لوڑے، پائے باج نہ مردہ. کیا پنجابی میں شاعری کی ہے؟ ایک لفظ مرد کو کتنی معنوں میں مرد استعمال کر دی. مرد نے لفظ مرد کو کتنے مفہوموں میں استعمال کر دیا ہے. مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہے نا مردہ، ہمت نال لگے جس لوڑے، پائے باج نہ مردہ. اللہ تہاڈی نیندراں دور کرے، آمین آکھو. سبحان اللہ. اللہ تانوں جگاوے، میرے واسطے چ نہیں. سبحان اللہ. کسے پوچھے آسی فقیر کو لوں کہ ہن کی پروگرام ہے؟ انہیں آکھیا جے اے ستن تے پھر میں جگا سکدا، جے اے فوت ہو گئے تے پھر اللہ دے حوالے. سبحان اللہ. آج جے تسی ستے ہو تے پھر میں زور لا رہا ہوں، جے تسی پیر ہو گئے ہو تے میں کی کر. سبحان اللہ. ہمت اندر لگی آگ، جب آگ لگ جاتی ہے نا سینے میں، بندے جا سکون لیتے ہیں مدینے میں. شرط ہے کہ آگ لگے، آگ لگے، لگ جائے آگ تے پھر اے عشق سون نہیں دیندا. لگ گئی بچپن میں لگ گئی آگ، ایسی لگی لاگ کہ ابھی اذان نہیں ہوتی تے اے جیڑا منڈا احمد اٹھ کے چوک کے چادر اتھے سٹنی نسنا. اماں نے پھڑ لینا، کدے چلے آئے؟ اماں میں پڑھن چلے آ مسیتے. اوہ اماں پڑھ لینا، اوہ پتریا اجے سویر دی اذان نہیں ہوئی تے تیرا استاد بھی خیر نال الحمدللہ جے ستا ہی ہونا ہے. کیوں جی قاری صاحب انجی ہے نا؟ ہاں قاری ہو رہا نو پھر آ کے ہی جگاؤ، اٹھو قاری جی. او پترا ہونے نہ نس، اجے سویرے دیاں اذان ایک بھی نہیں ہوئی تے اماں کو لو دامن چھڑانا، چھڑا کے آکھنا اماں میں مسیت آپے جا کھولاں گا. شوق دا دیوا بال ہنیرے، شوق دا دیوا بال ہنیرے، مطلبی چیز کھڑاچی ہو. شوق ہو سینے میں
میرے کتنے جمعے پڑھنے والے دوست نوجوان محنت مزدوری کرتے ہیں اور جمعے والے دن جلدی جلدی جیڑا کام ہفتے والے دن 3 بجے مکان دینے جمعے والے دن 12 بجے مکان دینے تے 12:30 بجے میرے نال مسیتے آن دینے انہوں آ دینے شوق کی آ دینے میں نو پہلے پتہ نہیں سی میں آگتا سے ویسے گھروں نسے ہوئے نے ایک دن میں ایک میرے برخوردار نے انہوں نے میں نو ماشاءاللہ بیٹھے نے تے ہے بھی گجر نے اللہ ہی خیر کر انہاں دی شادی سی انہاں میں نو بلایا تے میں کتے ٹر گیا انہاں پھر میں نو آیا سجدہ صاحب کرنا ہی مطلب تو کچھ کھاونا ہی تے کھانا لی جیڑی جگہ ہوئے وہ بھامیں تسی سانو شکرگڑھ بھی لے جاؤ اسا آگ دیں ایک کھلوتی ٹھیک ہے تو پھر میں تے بہانے لب رہا سا بھی کوئی میں نو کھان واسطے بلاوے تو انہاں میں نو بلایا تے میں گیا تے انہاں دا اتھے میں جا کے ویکھیا میرا بھائی ہے اتھے بیٹھا ہے وہ بھی وہ نعرے ماردہ چاچے بوٹے دی انہیں جگہ لئی ہوئی ہے وہ چاچا بوٹا بھی گجر سی تو سن پتہ نہیں ویکھیا اس ویلے میں نو پتہ لگا او دے ابے آکھیا اے مجان دا بندوبست کردہ ہے گجران دیاں مجان تے گجران دیاں جدو مجان ہوندیاں نو 5-6 نہیں ہوندیاں وہ پھر قطاراں ہوندیاں انہاں آکھیا جمعے آلے دینے مجان دا جلدی جلدی چارہ بناندہ تے خیر ہی انہیں آکھیا تو انہوں پتہ نہیں آج جمعہ ہو خان محمد قادری اور آونا ہے نا اتھوں میں نو اندازہ ہویا ہے کہ اے شوق ہو جائے سینے وچ تے بندے گھنٹے آلہ کم منٹاں چ کر دینے تے منٹاں آلے کم سکنٹاں دے وچ اگر شوق ہووے تے بندہ 12 بجے مسجد پہنچ سکتا ہے جے نہ ہووے پھر تو انہوں کنج ہوندہ ہے جنازہ پڑھن دا شوق نہ ہووے نا تو آدھن گے غیر جنازہ چا شاکر او پیر گھلیں دا رہ گے نہیں سمجھ آئی وہ جیدے واسطے اسی مرے ساں وہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے اس سریکی زبان میں وہ فقیر کہہ گیا وہ کہتا ہے کہ گے غیر جنازہ چا شاکر او پیر گھلیندہ رہ گے غیر میرا جنازہ چک کے لے گئے تھے او دے جے پیر گھسٹ رہے سن نیت خراب تھی عشق آ جائے سینے میں پھر بندے وقت سے پہلے پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی کوئی دیوار نہیں بنتی بہانہ نہیں بنتا امام احمد بن حنبل جس کا نام ہے کہتے ہیں بچے سو رہے ہوتے زمانے پہ ہو کا عالم ہوتا استاد سو رہا ہوتا ادھر بیٹھ کے ذکر ہو رہا ہوتا اب ذرا آپ نے کان میری طرف رکھنا ہے پھر وقت وہ بھی آیا اماں روٹی مشکل سے جو ملتی تھی وہ سوت کاتتی پھر کہتی ہے بیچ کے آؤں گی پھر تیرے لیے آٹا بناؤں گی پھر روٹی پکاؤں گی میں کہتا اماں روٹیاں رکھ 3 دن کچھ بھی نہیں کھایا کتنے دن اونجتے توانوں تے میں نو اندازہ نہیں ہو رہا ہونا ایک دن روزہ رکھ کے ویکھو پھر اندازہ ہوگا کہ بندہ 3 دن جب نہیں کھائے گا تو کیسے چال کے مدرسے کالج سکول جائے گا کہتے ہیں لیکن عشق جو جوان تھا 3 دن نہ کھا کے بھی میں تیار
اس کو کہتے ہیں لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں ابھی کلی ہے کچی، ابھی پھول نہیں بنا، ابھی بچہ ہے، لیکن اندر لگی ہے آگ، بھٹیاں سلگ رہی ہیں۔ جب آگ لگی ہو نیند آتی ہے، اندر جل رہا ہو تو نیند نہیں آتی، تو اسے نیند کہاں سے آتی؟ وہ کہتے تیرے ساتھ تیرے ساتھ خدائی، میرے ساتھ میری تنہائی، اس کو نیند موت کہاں سے آتی جس کو نیند نہ آئی؟ یوں گزری زندگی پڑھتے رہے جو سالوں کے سفر تھے مہینوں میں کیے، وقت کا پتہ تب چلا جب امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث یاد کر کے وہ جا رہا۔ کتنی؟ امام بخاری تھلے، مسلم تھلے، ترمذی تھلے، نسائی تھلے، زرع رازی تھلے، سارے امام تھلے تے او یتیم بلے بلے بلے۔ امام بخاری کو ٹوٹل 5 یا 6 لاکھ حدیث یاد تھی، امام مسلم کو بھی 3-4، امام ابو داؤد کو بھی اتنی۔ واحد امام ہے احمد جس کا نام ہے، اللہ کا اس پہ انعام ہے، 10 لاکھ حدیث۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ ایک حدیث یاد کرتے کرتے، جب میں پڑھتا تھا استاد نے پورا زور لانا، اساں ہفتے دے بعد ایک حدیث نو۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ کتنی حدیثیں یاد کریں، آگے کسی کو بتا بھی سکیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیث یاد کرنے کے لیے دماغ مضبوط چاہیے، اور دماغ مضبوط اس کا ہوتا ہے جو بادام کھاتا ہے، کشمش کھاتا ہے، کاجو کھاتا ہے، حلوے کھاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اما صبح صبح دیسی گھی کے پراٹھے پکائے اور گجروں والا خالص دودھ پلائے تب دماغ چلتا ہے، لیکن اب پتا چلا دماغ بادام سے نہیں، دماغ عشق سے چلتا ہے۔ کیوں؟ انہیں دنوں دا بکھا تے حالت ایوے، ساری دنیا پیچھے رہ گئی۔ سوت کاٹنے والی بی بی کا بیٹا اتنا آگے نکلا کہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو ایک امام حدیث کا، اب آپ تو انہیں نہیں جانتے، ایک حدیث ہے اسماعیل بن خلیل، وہ کہتے تھے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کو تکتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتا تو اللہ کا نبی ہوتا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ مجھے تحفہ دی تھی کسی نے، 65,000 کی پتہ نہیں آئی تھی، کتنے کی؟ ہاں تسی تے آدھو بس۔ انجی ہے نا، اور میں پتہ نہیں کتنے دن سے اسے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے پوری تیاری تو نہیں ہو سکی، رات کو بھی پڑھا، جہاں گیا پڑھتا رہا، پوری تیاری ایسے نہیں کہ میں سینہ گزا ٹا کے چلا، تو میں پوری تیاری کرتا ہوں۔ اور میں پھر یہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا، جو عام یہ ہمارے حضرات کو عادت ہے وہ تقریروں کی کتابیں نہیں، میں اصل کتاب کو پڑھتا ہوں، پھر مجھے سکون آتا۔ یہ اصل کتاب ہے، یہ اس کی ایک جلد ہے، تو
اس کتاب کو میں نے پڑھا، پھر کئی اور کتابوں کو پڑھا، پھر اتنا کچھ پڑھا، پھر میں نے جو مواد تھا نا گھنٹوں کا اسے میں نے مختصر کیا، پھر کیونکہ مجھے احساس ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے 8ویں دن کے یاروں کو یہ راس ہے۔ تسی یہ سمجھ دو بس مولوی صاحب نے آنا ہے ممبر تے بیٹھ کے سانو تقریر سنانا تے پھر جانا، انج نہیں، اے نہیں تواڈا کھانا جیڑا تانوں انج ہی سنانا، پہلے راتاں نو جاگنا، راتاں نو دن بنانا ہے، پھر جمعے والے دن آنا ہے، پھر تانوں سنانا ہے پوری ایمانداری دے نال، تے تساں وی ذرا ترکڑے ہو کے ایمانداری نال سنیا تے کرو۔ ہون تواڈی اکھ سجے کھبے ہوئی نا تے پھر کم ٹھیک نہیں ہونا، اکھ میرے والے پاسے رکھ، ٹھیک ہے؟ تے اتھے آ کے تسی مرغے والی کوکڑے والی مرغی دی طرح انج کر لیندے ہو، انج نہیں ہونا۔ کیوں جی؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، بڑے تگڑے ہو بھائی۔ اور جنہیں 10 لاکھ حدیث یاد کیتی سی او سوندا، ہائے ہائے چک پئی سسی ایک تل کنو پنل ونجائی اس گھل کن۔ اے سسی لٹی گئی سی، پھر پٹ دی رہی تے مر گئی ریتاں وچ، غلطی کی ہوئی سی نہیں سمجھ آئی، پھر ساری عمر پٹ دی رہی، خان نہیں لبا، عمران خان نہیں کتے میرے نہ جرنل کڈی کھلوتے ون کہ تو نے ممبر پہ بیٹھ کے خان کیوں کہا؟ تو جرنل صاحب میرا خان اور ہے۔ ذرا جی اکھ لگی سیج لٹ گئی، ساری زندگی سر ٹکراتی رہی، ریت تتی پہ رول کے مر گئی۔ غلطی یہ تھی کہ ایک پل سسی ستی تے یار گواچا، سسی ستی تے یار گواچا، کتے تو وی سینا جاویں، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لاویں۔ ہن سمو گے تسی آکھو اسی کیڑے ستے ہیں ایویں سانو سبحان اللہ۔ 3 دن بھوکے، کئی دن اسی طرح گزرے، اور پھر محنت مشقت کہ پلک جھپکنے کی بھی دیر ضائع، اتنا وقت بھی ضائع، ہماری تو عمر ایسے ضائع ہوتی ہے، کیسے بیٹھیں گپیں لگاتے لگاتے رات گزر گئی، خواہ مخواہ نیٹ کے اوپر کوئی فائدہ شائدہ کوئی نہیں، رات برباد ہوئی۔ یہ اس قبیلے کے لوگ تھے جو روٹی ہے نا، روٹی پکا کے رکھو، پھر ایک نوالا، طبیب حکیم کہتے ہیں انہوں چباؤ، ایک نوالے نو 3 واری چباؤ، میں دہ انہوں پھاڑ لوے بندہ اس حکیم نو، کیا کہتے ہیں؟ ایک نوالے نو 3 واری چباؤ، تے بندے دیا پترا ایک روٹی کنے گھنٹے کھاوانگے؟ یہ بڑے صحت کے سپیشلسٹ بنے پھرتے ہیں، جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ روٹی کو چکی میں پسوا لیتے، کٹوری میں رکھ کے پھکا مارتے، اوپر پانی پیا، روٹی کھائی گئی۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہا جتنی چبانے میں دیر لگے گی اتنی دیر میں ایک حدیث نہ پڑھ لیں۔ جی ایک بات میری یاد رکھنی ہے،
اور ٹیلی فون کرنگے قادری صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کدے آؤ نا گپ شپ لاویے دل تے کردہ پھڑ لوے بندہ انہوں ایتھے گپاں واسطے اسی پیدا ہوئے ہیں زندگی اتنی قیمتی شے ہے جتنا یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف قیمتی ہے اس عمر کا ایک ایک لمحہ اتنا ہی قیمتی ہے برباد کر رہے ہو اپنی زندگیاں کچھ تو کرو حضرت عمر کوڑا ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے جس لڑکے کو نوجوان کو بندے کو فارغ دیکھا رکھ کے مارتے تھے کوڑا اے بے وقوف کیوں برباد کر رہا ہے وقت پھر آرڈر کرتے کہ میں کسی کو پھٹے شٹے پہ نہ دیکھوں مجھے تم یا دین کا کام کرتے نظر آؤ یا دنیا کا کام کرتے نظر آؤ جب تھک جاؤ تو سوتے نظر آؤ اگر کوئی مجھے فارغ نظر آیا تو کوڑے ماروں گا آج نکل آتے فاروق اعظم تو یہ لاہور 1 کروڑ کی آبادی تقریباً 80 لاکھ کو کوڑے پڑ رہے ہوتے کرتے ہیں وقت برباد کے نہیں تاش کھیل رہے ہیں کس لیے ٹائم پاس پتہ نہیں کس الو کے پٹھے نے یہ لفظ نکالا ٹائم کلنگ کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ ٹائم کلنگ وہ شرم کرو حیا کرو زندگی یوں اجاڑ رہے ہو بیٹھے ہیں لیا ٹیلی فون اسی پہ کھیلتے کھیلتے 6 گھنٹے گزر گئے تم کیا سمجھتے ہو رب اس کا حساب نہیں لے گا یہ زندگی برباد کرنے کے لیے رب نے نہیں دی اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جنہوں نے اس سے قیمت چکائی انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے یہ لوگ نہ ہوتے میں کہہ رہا ہوں نا دنیا کا کام کرو روٹی کماؤ رزق کماؤ محنت کرو سارا دن کرو لیکن فراغت والا تصور نہیں ہے کچھ کرتے نظر آؤ کچھ سوچتے نظر آؤ اور اللہ اکبر جب کوئی کام نہیں ہے فارغ ہو تو بیٹھ کے سوچو میرے اللہ نے یہ آسمان کیسے بنایا یہ زمین کیسے بنائی ہے یہ جو میں سیب کھا رہا ہوں یہ لال رنگ دا کیویں دوجا ویکھیا چٹے رنگ دا اے چکر کیے تے پانی 1 ملیا زمین 1 ملی وچوں نکلے اے سیب بن گیا او بن گیا نہیں سمجھ آئی او انگور بن گیا او دا رنگ ہور اے دا رنگ ہور او دی چس ہور اے دی چس ہور اے کون ہے جیڑا اے اکو پانی اکو زمین اکو موسم تے چیزاں وکھریاں وکھریاں چساں وکھریاں وکھریاں آخر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے 40 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے اب جب ہو گئے 40 سال پھر شروع ہوئے اہل و عیال کتنے سال میں شادی کی 40 سال میں کتنی 40 سال کی عمر میں شادی کی پہلے اماں سوت کاٹتی تھی ہن بیگم جو آئی او شودی دا بھی یہی کام حالات نہیں بدلے حالات تے تاں بدل جے اس پاسے آؤندے او تے لگے رہے پڑھاون نو اسی راہ پہ لگے رہے اب 40 سال سے پڑھانا شروع کیا پھر 5,000 طالب علم پڑھ رہا ہے کتنے تے کلاس ساڑی کنے دی ہوندی ہے بڑی کلاس 3 سٹوڈنٹ یہی ہوندہ ہے نا اور قاری صاحب نو دے دیو نا یا میں نو دے دیو نا جی 35 سٹوڈنٹ میں آکھاں گا بڑا ظالم ہے میرا محتمم میں نو 35 سٹوڈنٹ دے دیتن کہ انہاں نو پڑھا میں 35 سٹوڈنٹ پڑھاں دا دوپہر نو انج لکڑی دی طرح ڈگ جاندہ او 5,000 نو پڑھاوے نندر پھرنا پھر پڑھانا لے بھی تیرے تے میرے ورگے ماٹھے نہیں ایک ایک دی اکھ
او دے ورگا نہیں لکھ ایسے ایسے شہباز بیٹھے ہیں کہ مجال ہے کہ استاد کی آنکھ دائیں بائیں جائے. اتنی منزلیں پھر یہاں تک کہ عمر جب ہو گئی کتنے سال؟ 56 سال. کتنی؟ 56 سال. یہ تو بادشاہی تھی علم کی. اب پالا پڑ گیا حکمرانوں سے. یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان میں اکثر بڑے بے ایمان. پاکستان والے دی گل میں نہیں کیتی کیتے میرے سی آئی ڈی والے لکھ چھڈن. اج کل یہ بھی بڑے ترکھے ہوئے بادشاہ تھا. یاد رکھیں یہ جو ہے نا اس راہ کے لوگ ان کے لیے ہمیشہ بادشاہ کے دماغ میں کانٹے چبھتے رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس وقت کے بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا. پھر آپ کا جنازہ ہی جیل سے نکلا. کیا؟ اتنا بڑا امام کہ پوری امت کا 80% آج بھی جس کی فکر پہ چل رہا ہے. اتنا بڑا محسن اعظم لیکن وقت کے حکمرانوں کو وہ کانٹے کی طرح کھٹکا اٹھا کے جیل میں ڈالا. کب نکالا؟ جس دن جنازہ نکلا تب نکالا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام مالک جس کو امام مدینہ کہتے ہیں ان کو وقت کے حاکم حکمرانوں نے اٹھا کے ان کو اللہ اکبر پہلے کوڑے 90 کوڑے امام مالک کے وجود پہ 90 کوڑے دونوں بازو نکال دیے گئے لٹکا کے نکال دیے گئے اور پھر سواری گدھے پہ چڑھایا پورے مدینے میں پھرا. حضرت سعید بن مسیب یہ حضرت اویس کرنی کی ٹکر کے آدمی ہیں. ان سے بڑا محدث صحابہ کے بعد پیدا نہیں ہوا. ان کی داڑھی مونڈی گئی, سر مونڈ دیا گیا, کوڑے برسائے گئے. حضرت ابو زناد یہ انہی میں ہیں جن پہ کوڑے برسے. کون سا امام ہے جس پہ ان حاکموں نے ظلم؟ اور پھر عادت یہ ہے جدھر حکمران کا ڈنڈا ہے ادھر سارا بندہ ہے. مولوی بھی ادھر کھڑے ہیں, راجے مہاراجے جٹ بٹ چودھری سارے ادھر ہی ہیں جدھر طاقت ہے. کون غریبوں کی طرف, کون مسکینوں کی طرف آتا ہے؟ یہ کون لوگ تھے جو ظلم سہتے تھے, حق کی صدا کہتے تھے؟ وقت آیا جب ہارون الرشید مر گیا, اس کے بعد مامون الرشید آیا, اور یہ اتنی بڑی سلطنت تھی, اتنی بڑی حکومت تھی, اتنی طاقتور حکومت تھی کہ ایک دن ہارون الرشید نے بادل دیکھا. کیا دیکھا؟ بادل دیکھا, ہنسا. ہنس کے بادل کے ٹکڑے کو کہنے لگا جا جتھے مرضی آوی واس, جا جتھے مرضی آوی وس, تو جیڑی زمین تے وسیں گا او دے وچوں جیڑا کچھ پیدا ہونا ہے او دا خراج تے میرے کو لے آنا ہے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی ساری روئے زمین پہ اتنی بڑی حکومت کہ بادل کو کہتا ہے جتھے بھی وسنئی او حکومت میری ہی ہونی ہے. مامون الرشید جب آیا حکومت اس سے بھی بڑی ہو چکی تھی, اتنا بڑا طاقتور دماغ, نوجوان. اور جب بندہ نوجوان ہوتا ہے اس کی حسرتیں, آرزویں, تمنائیں جوان ہوتی ہیں. اللہ کرے بندہ حاکم بنے, مشیر کوئی انسان کے پتر مل جائیں. آمین کہو. مشیر کوئی
انسان کے بچے مل جائیں، مشینری کوئی اچھی ملے، مامون الرشید کو ملے، بد عقیدہ لوگ جنہیں کہتے ہیں معتزلہ۔ ہارون الرشید اہل سنت سنی تھا، مامون رشید معتزلی تھا۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی، کتنا بڑا بادشاہ ہے اولیاء کا، کہتے ہیں شکر خدا کے سنیم، شکر خدا کے سنیم نئے معتزلی، اللہ کا شکر ہے کہ بہاول حق زکریا ملتانی کہتا ہے میں سنی ہوں، معتزلی نہیں ہوں۔ یہ معتزلیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کبھی بھی نظر نہیں آتا، نہ نظر آئے گا، لیکن قرآن سے اہل ایمان کا عقیدہ تھا نہیں، قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اپنا دیدار 14ویں کی چاند کی طرح کرائے گا۔ وہ کہتے تھے جو یہ کہے وہ کافر ہے، اہل ایمان کہتے تھے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ پوری امت نبی پاک کے دور سے لے کر اس 3 صدی تک یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ جو کوئی پڑھ کے بخشتا ہے پہنچتا ہے۔ یہ ملعون کہتے تھے کہ جو پڑھ کے بخشتے ہو کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ معتزلیوں کا۔ اب بھی جو مردود یہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں، معتزلی ہیں۔ تیسرا عقیدہ ان بدبختوں نے بنایا، عقیدے تو بہت تھے، کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا جو قرآن ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، جیسے شاعر اپنی شاعری بناتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا ہے، یہ اس کی صفت قدیم نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جیسے اللہ ہمیشہ سے، ویسے اس کا کلام بھی، اس کا علم بھی ہمیشہ سے۔ اب مامون نے جس وقت یہ عقیدہ اپنایا، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عقیدہ اپنا اپنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں مجبوری نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں آ گیا حکومت کا ڈنڈا، اور مل گئے مشیر احمد بن ابی داؤد جیسے ظالم، انہوں نے بادشاہ کو ایسے راہ پہ لگایا کہ بادشاہ نے اپنا سرکاری مذہب معتزلی مذہب کو بنایا، اور پھر اس نے کہا جو میرے عقیدے کو نہیں اپنائے گا وہ دنیا سے ہی۔ انج دے بھی یہ نخرے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے میں آکھیا کیے۔ حکمران جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، مغز پھر جائے تو کہتے ہیں جو ہماری نہیں مانے گا وہ ملک سے نہیں دنیا سے ہی جائے گا۔ اب ایسا اس پہ عمل کمایا، پہلے اس نے، کیونکہ اس میں آگے تھے علماء، عوام بیچاری کو تو پتہ ہی پورا نہ تھا، لیکن اس طرح نہیں تھی جیسے ہم ہیں کہ بالکل ہی بے فہم سمجھتے تھے۔ مامون نے آرڈر کیا، بغداد کا جو حاکم تھا اس کا نائب، اس کا نام تھا اسحاق بن ابراہیم، اس نے کہا چیک کر، جو بندہ میرے عقیدے کو اپنائے وہ اپنی کرسی پہ رکھا جائے، اور جو میرے عقیدے کو نہ اپنائے وہ پہلے روزی روٹی سے جائے، پھر بھی اگر گردن اکڑائے تو پھر دنیا سے۔ پھر کئی بندے علماء ذبح کر دیے گئے جنہوں نے تھوڑا سا رکاوٹ ڈالی کہ ایمان ہمارا ہے، ہم کیوں بادشاہ کا ایمان اپنائیں، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ یہاں تک کہ جب جبر بڑھا، ظلم بڑھا،
زیادتی بڑھی، دہشت بڑھی، وحشت بڑھی، تو کوئی مہینہ قائم رہا، کوئی ہفتہ، کوئی 2 ہفتے، کسی نے گھنٹہ بھی نہ نکالا، پھر سارے بدلتے گئے، ٹوٹل بندے بچ گئے 4، جو تھے کئی ہزار، باقی بچ گئے 4، چاروں میں سے پھر ایک گرا بیچارہ، ایک بیچارہ ذبح کر دیا گیا، ٹوٹل بچ گئے 2 بچے، ایک کا نام محمد بن نوح، ایک کا نام احمد بن حنبل۔ بادشاہ کا نام ہے مامون، مامون رشید جسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا اپنے نائب کو، نائب جیسے کہتے ہیں ہوتا نا وائس پریزیڈنٹ، نائب وزیر اعظم، یہ بنایا گیا تھا۔ ایک گجرات کے ہیں وہ بابا جی جو چودھری شجاعت، وہ ہون تک جیوندا ہے، اچھا ماشاءاللہ، وہ ہون بھی اپنا کم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے بندے بچ گئے؟ 2۔ اسحاق بن ابراہیم کو لکھا مامون نے، اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے تو ان کے پاؤں میں ڈال کے لوہے کی بھاری بیڑیاں، ہاتھوں میں ڈالو ہتھ کڑیاں، گردن میں ڈالو توق، چڑھاؤ انہیں سواری اونٹ پہ، اور یہ کہنا کہ کوئی بندہ سواری پہ بیٹھنے کے لیے ان کی مدد نہ کرے۔ تسی میں نو کار دے اتے بے کے بھی کھاؤ، تاری گردن وچ بھی توق پا دے بھی ہے، ہاتھ بھی بن دے بھی ہے، پیر بھی، تے اٹھ دے اتے سائیکل دے اتے چڑھ جاؤ گے۔ یہ ظلم کی ایک شکل شروع ہوئی، گھر لوٹے گئے، سب کچھ اجاڑا گیا۔ اب جناب امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح پکڑے گئے اور زنجیروں میں جکڑے گئے۔ دنیا تماش بین جو کل ہاتھ چومتے تھے آج بازار میں کھڑے، اگے کوئی نہیں آیا، کیوں کہ پولیس اور فوج ادھر تھی۔ کون آتا؟ کیسے آتا؟ چپ کر کے ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے مجبور تھے، کیا کرتے؟ فوج ادھر، پولیس ادھر، امام صاحب کی گردن میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیر، لے کے چلے، مشکل سے سواری پہ چڑھائے گئے۔ اب ننگی پیٹھ اونٹ کی وہ جا رہے ہیں، جا کے رکا جو دمشق سے 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اگر تیز رفتار بس پہ بندہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے مانگی دعا، او میرے خدا مجھے مامون کی شکل نہ دکھا، میرے رب نے قبول کیا۔ ابھی ہم رکے میں تھے کہ خبر آئی مامون بادشاہ مر گیا۔ جو منہ سے نکلا لفظ کا تیر وہ اثر کر گیا، مامون مر گیا، لیکن شروعات تو منحوس نحوست والی کر گیا۔ مرتے مرتے اس کا نائب تھا، اس کا بھائی، اس کا نام تھا معتصم باللہ، اس نے کہا میرے کام کو جاری رکھنا ہے، جیڑا کم میں کردہ رہا توں بھی۔ وقتی طور پہ ایک بندہ مر جائے نا، پھر لوگ آتے ہیں ہون کچھ سکھ دا سال لواں گے، ہون کچھ کم بدلے گا، مہینے تو بعد ویکھ دن او الو سی ہے، الو دا پٹھا ہے، کیوں جی؟ او نمرود سی ہے، فرعون ہے، کم ہے بھی نہیں۔ معتصم باللہ آ گیا، اب اس نے اپنے بھائی والے کام کو، مامون رشید صاحب علم تھا، غلط صحیح، لیکن معتصم کٹر جاہل، ایک ظالم دوسرا جاہل، ایک ظالم دوسرا جاہل، اور جاہل بندے کے ہاتھ آ گئی اتنا بڑی سلطنت، اتنا بڑی شاہی۔ اب اس نے کیا کیا؟
پہلے تو حضرت امام صاحب کو واپس بھجوایا گیا، وہی زنجیریں، وہی گلے میں توق، وہی چھن چھن واپس بغداد بھجوائے گئے۔ اب جب معتصم آیا اس نے کہا اب بلاؤ انہیں، مگر ہوا کیا، راستے میں واپس آتے آتے جناب حضرت محمد بن نوح زنجیروں کا بھار اٹھا اٹھا کے اس بھار میں ہی سفر کر گئے، حضرت مر گئے۔ اب پوری امت میں، 3 بر اعظم کی امت میں ایک بندہ تھا جس پہ دین کا بھار ہے، باقی ہر ہونٹ پہ انکار ہے۔ میری بات سمجھی میں نے کیا کہا ہے؟ سارے عالم، سارے فاضل، سارے حافظ، سارے قاری، سارے حاجی، سارے محدث جان بچایا، فرض تھا، میں برا نہیں کہتا، لیکن جان بچا گئے، کنی کترا گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس بھی آ گئے، کہا حاکم ظالم ہے، جان نہیں بچے گی، آپ ترس کھائیں، ہماری مانیں، زبان سے وہی بولیں جو یہ بولتے ہیں، جان بچانا فرض ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا تھا کافروں نے، انہوں نے لگائی تھی صدا میرے مصطفیٰ، تو میرے نبی نے کہا تھا کہ حوصلہ کر، صبر کر خباب، صبر کر، تم سے پہلے ایمان والے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے سر پہ آرے رکھ کے ان کے بدن چیر دیے گئے، پر وہ حق سے بدلے نہیں، ٹلے نہیں۔ ماشاء اللہ سلامت رکھے بیٹا۔ ایک بندہ ہے ہیرو کے نہیں، ایک بندہ ہے جو ڈٹا ہوا ہے پوری امت میں، ہائے ہائے بالکل کلا بس او دے نال اللہ، یکو تنہا احمد بن حنبل۔ اب ایک ساتھی تھا، وہ بھی گزر گیا۔ اب آپ کے پاؤں میں پہلے تھیں 2 بیڑیاں، اب آرڈر آیا بادشاہ کا بیڑیوں میں اضافہ کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، ہووے وقت دا اتنا وڈا امام کہ جس کو بڑے بڑے امام کہتے تھے، ایک نے دیکھا، کہا کہ احمد بن حنبل نے بھی احمد بن حنبل جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اماموں نے جسے دیکھ کے کہا، ایک امام فرماتے ہیں اگر احمد بن حنبل نہ ہوتا آج دنیا میں اسلام ہی نہ ہوتی۔ اتنا بڑا آدمی جسے دیکھ کے مخلوق کہتی تھی، لکھی پڑھی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندے کہتے تھے یہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ بندہ نہیں ہے، بندہ ہوتا اتنے ظلم سے پیچھے ہٹ جاتا، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے۔ یہ کہتی تھی مخلوق، اس کی ثابت قدمی صبر ثبات کو تک کے پاؤں میں بیڑیاں پہلے اب ڈبل کر دی گئیں۔ امام احمد فرماتے ہیں اتنی زنجیریں ڈال دی گئی میرے اوپر کہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں نے ان زنجیروں کو پکڑا اور میرے جو شلوار کا ازار بند تھا کچھ ان کے ساتھ باندھا، کچھ ہاتھ میں پکڑا، اس طرح میں زنجیریں لے کے چلا۔ لے گئے مجھے اب زنجیروں کے ساتھ، اب مجھے وہی پرانا آرڈر، خود چڑھ سواری پہ،
پاؤں میں بیڑی، ہاتھ میں زنجیریں، گردن میں توق، پیچھے ظالم پولیس فوج. میں چڑھوں کیسے سواری پہ؟ پر میں گرتا پڑتا بیٹھا، مجھے پہنچا دیا گیا دارالخلافے. اور آ گئی کالی رات، میرے ہاتھ زخمی، میرے پاؤں پھٹ گئے، گردن پھٹ گئی. مجھے انہوں نے کہا کہ اگر تو بادشاہ کا آرڈر نہیں مانے گا، حاکم کا آرڈر نہیں مانے گا، ہم تجھے اندھیری کوٹھڑیوں میں ڈالیں گے، تیری موت تڑپتے تڑپتے آئے گی. میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ اگر اس کی راہ میں سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، پھر سمول نہ جے تئیں جیندیاں میں. تلے ندی وہے عشق ماہی والی، بیٹھی جھول پیالے پیندیاں میں. انہاں لوکانوں کی پچار میرا اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں. علی حیدرہ سونا یار آوے، انگن پھیرا پاوے، جندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں. اللہ لے گئے، فرماتے ہیں ڈال دیا مجھے اندھیری کوٹھڑی میں، نہ پانی کا نام نشان. مہینہ رمضان، مہینہ رمضان، میں روزے سے شام کو گھونٹ پانی ملا نہ ملا. روزہ افطار اندھیرے میں ڈالا گیا، کال کوٹھڑی جو موت والی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا. لیکن میں نے نماز پڑھنی تھی. اب میں نے نابینوں کی طرح ہاتھ پھیلایا، میں نے کہا خدایا میں مسافر پردیسی قید میں ہوں، تھوڑا سا پانی مل جائے میں پی بھی لوں، وضو بھی کر لوں. کہتے میں نے جو ہاتھ پھیلایا، قدرت کی طرف سے ایک برتن ہاتھ میں آیا، پانی ہاتھ ڈالا، پانی کا برتن تھا، میں نے پیا، وضو بنایا انہی زنجیروں کے ساتھ. اللہ اکبر. اب ذرا سننا دل تھام کے، میں اور آپ ہم سست گام لوگ، ہم سے فرض بھی پورے ادا نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل کی عادت تھی کہ 300 نفل، فرض الگ، واجب الگ، اس کے علاوہ کتنی نفل پڑھتے تھے دن رات میں. گردن میں لوہے کا توق ہو، پاؤں میں بھاری بیڑی ہو، ہاتھوں میں زنجیر ہو، پھر مصلے پہ میرا پیر ہو. اور کتنی رکعت؟ پھر 300. ہے حوصلہ؟ 300 نہیں، اے میں تسی کوئی 40-50 نہ، 300 نفل. اب پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. فرماتے ہیں بادشاہ نے بلا لیا. اب سارے قاضی ابن سماع، ان کو کہتے ہیں جج صاحب. کیا پرانا نام قاضی، اب والا جسٹس. اب چیف جج بلایا گیا، اس کا نام تھا ابن ابی داؤد. یہ تھا چیف جسٹس، پوری ملت کا سب سے بڑا قاضی. سارے بلائے گئے، عالم علماء بلائے گئے، اور یہ سارے
عالم تھے، حافظ تھے، محدث تھے، پر طرفدار کس کے؟ جھوٹ کے، طرفدار کذب کے، طرفدار بالکل ایک جھوٹ کی طرف، کفر کے۔ کس کے طرفدار؟ کفر، کفر۔ جان بچانے کے چکر میں، کچھ پیسے کے چکر میں نہ دین بچا، نہ ایمان بچا، نہ قرآن بچا، سارے سودا کر گئے۔ تم اس دور میں تکتے ہو، اس دور میں بھی بڑے بکے ہیں، لیکن تب کا تو حال بڑا ہی عجیب ہے۔ سارے بیچارے، کچھ مجبور گردن بچانے کے لیے، کچھ پیسے کے لالچ میں، ایک بھی تو نہ بچا سوائے احمد بن۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ حالت وہی بنی۔ اب شروع ہوا مناظرہ، ایک نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، دوسرا بولا، میں نے جواب دیا۔ میں روزے سے کتنے دن کا بھوکا، اور بھاری زنجیریں میرے اس ناتواں بدن پہ، لیکن قدرت نے طاقت دی۔ میں نے کہا جب تک جان میں جان ہے، اے اللہ تیرے دین پہ قربان ہے۔ اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے۔ دوپہر ہو گئی، مجھے کچوکے لگاتے تلواروں کے، خنجروں کی نوکیں چبھوتے اور کہتے مانتا کیوں نہیں، بادشاہ سلامت دھوپ میں کھڑے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ترس کھا مان جا۔ میں آگے سے جواب دیتا، قرآن لاؤ، نبی کا فرمان لاؤ، ادھر ادھر کی نہ سناؤ۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ۔ دوسرا دن، تیسرا دن جب آیا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میں نے کسی سے منت کر کے قید میں ایک رسا منگوایا، رسا منگوا کے میں نے کمر پہ باندھا، اس سے زنجیروں کو باندھا کیونکہ اٹھائی نہیں جاتی تھیں، اور میں نے اپنا ازار بند مضبوطی سے باندھا۔ کیوں؟ فرمایا مجھے شک تھا کہ اب میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے اور آخری حد تک یہ جائیں گے، کہیں میرا ستر نہ کھل جائے، کہیں میرا ستر نہ کھل جائے۔ وہی ہوا جب میں آیا، رمضان کی 25 یا 26 تھی، میں روزے سے تھا، ہائے ہائے میں روزے سے تھا۔ روزہ رکھوایا کس نے؟ کہا کوئی گھونٹ مل گیا رکھ لیا تھا۔ میں روزے سے تھا۔ اب دوپہر تک وہی بحث چلتی رہی، لیکن قدرت نے مجھے غالب رکھا۔ لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو بادشاہ کو، جو جج تھا، جسٹس، اس کا نام تھا ابن سماعہ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اٹھاؤ تلوار، کر دو اس کی گردن کے پار، اس کا خون میری گردن پہ ڈالو، مکاؤ اسے۔ دوسرا چیف جسٹس بولا، ابن ابی داؤد، اس نے کہا بادشاہ اس کو قتل نہ کرنا ورنہ یہ ہیرو بن جائے گا۔ واہ 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 حاکم واہ، سارے انو ایک کوئی خوف رہندا ہے کہ جو چوکھا ظلم کیتا تے اے ہیرو بن جائے گا، سا زیرو ہو جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ چیف جسٹس نے کہا اس کو قتل نہیں کرنا، ویسے اس کو جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، ذبح نہیں کرنا اسے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ اکسانے والے وزیر، مشیر، علماء
یہ سارے کے سارے بادشاہ کو کہا اس کا دل کرتا ہے سب پہ غالب آ جائے، بادشاہی سے غالب نہیں آنے دینا، آپ کے بڑوں کے اوپر یہ غالب آنا چاہتا ہے، نہیں آنے دینا۔ اب جب اکسایا بادشاہ کو آگ لگ گئی، جب لگائی گئی تو لگنی تھی، اس نے کہا اتارو اس کے کپڑے۔ یہ کپڑے اتارنے کا بھی عجیب رواج ہے، اتارو اس کے کپڑے اتارو۔ فرماتے میرے سوائے پجامے شلوار کے میری اٹھائی گئی، میری دستار ماری گئی زمین پہ، میری قمیص میرے گلے سے کھینچی گئی، لیکن میں قمیص سے لپٹ گیا۔ اب ذرا جاگ کے سننا، میں قمیص سے لپٹ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں رکاوٹ ڈال رہا ہے قمیص میں؟ جہاں میری مٹھی تھی، جب ظالموں نے مار کے میرے ہاتھ پہ الٹی تلواریں، میرا ہاتھ کھلا تو بیچ میں ایک گانٹھ تھی، اور گانٹھ کو کھولتے ہوئے پوچھنے لگے اس میں تو نے کیا چھپا رکھا ہے؟ میری آہ نکل گئی۔ میں نے کہا میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا میرے نبی کی زلف کے بال ہیں۔ اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں میرے سارے کپڑے گندے کر دو، پر یہ بال ہیں میرے نبی کے، 3 بال ہیں، انہی کے سہارے جی رہا۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کی عادت تھی، صبح ہوتی حضور کی زلفوں کے بالوں کو کھولتے پھر ہونٹوں پہ رکھتے۔ اوے مشکل میں جو قائم کھڑے ہوتے ہیں وہ نبی کی زلف کی بال میں اڑے ہوتے ہیں۔ کسی ملا ملوانے شیخ الحدیث مدرسے والے میں ہمت نہیں ہے کہ جبر کے آگے رک سکے، وہی رکے گا جس کا دل نبی کی زلف سے اڑا ہوگا۔ کہا مجھ سے وہ چھین لیے گئے بال، قمیص میری چھین لی گئی، چیر دی گئی، اور پھر بادشاہ نے کہا گھسیٹو اسے۔ پھر مجھے آوارہ لڑکوں کی طرح انہوں نے گھسیٹا۔ امام بخاری جس امام کے در کا چھوٹا سا بھکاری ہے، وہ قرآن کی عزت کے جرم میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ گھسیٹنے والے کوئی جاہل نہیں، عالم ہے۔ یہ نامراد جو مامون الرشید حاکم تھا، یہ لعنتی حافظ قرآن تھا۔ سن رہے ہو کیا کہا میں نے؟ یہ ملعون حافظ اتنا بڑا علامہ تھا، اپنی جان سکتے۔ شبلی نعمانی نے اس کے اوپر کتاب لکھی المامون، پر بے حیائی بے غیرتی کی حد ہو گئی۔ کہتے ہیں احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں مجھے گھسیٹتے رہے، ننگا کر کے گھسیٹتے رہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا ایک نہیں پوری جماعت بلاؤ کوڑے مارنے والوں کی۔ کہا پھر لوگ بلائے گئے جن کا کام کوڑے مارنا تھا۔ میرے ننگے بدن کو مجھے کہا بازو پر کر، میں بے ہوش تھا، مجھے سمجھ نہ آئی، انہوں نے پکڑ کے میرے بازو ہی نکال دیے، میرے بازو نکال دیے گئے، مجھے اس طرح لکڑیوں کے ساتھ باندھا گیا۔ پھر ایک کوڑے مارنے والا آتا، وہ ظالم بادشاہ خود کہتا اے خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، زور سے مار کوڑا۔ پھر میرے اوپر کوڑوں کی بارش ہوتی، میرا بدن پھٹتا گیا، خون کے فوارے پھوٹتے رہے۔ وہ اتنا ایک کو پھر وہ کہتا تو پیچھے ہٹ، دوسرا آ۔ پھر بارش ہوتی
اور میرے بدن پہ اتنی کوڑے برستے میں بے ہوش ہو جاتا. جب میں بے ہوش ہو جاتا پھر وہ تلواروں کی اور خنجر کی نوکیں مجھے مارتے. مسلمان ہو تم کیا سمجھتے ہو دین ایسے پہنچ گیا ہے؟ یہ لوگ نہ ہوتے ہم باندر ہوتے. میں بے ہوش نوکیں چبھو چبھو کے مجھے ہوش میں لاتے. میں ہوش میں آتا بادشاہ کہتا پھر مارو. امام بخاری نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جتنے کوڑے امام احمد کے بدن پہ برسے ہیں اتنے کسی ہاتھی کے اوپر برستے تو ہاتھی کی چیخیں نکلتی بھاگ اٹھتا. لیکن یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے. بے ہوش ہوتا مارتے مارتے 80 کوڑے تک گئے. پھر مجھے بار بار کہتے. لیکن جب کوڑے لگے ایک گواہ کہتا ہے ہم حیران تھے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ چٹان ہے، یہ انسان ہے، کیسا یہ مسلمان ہے. وہ کہتا ہے جب پہلا کوڑا پڑا احمد کی زبان سے نکلا بسم اللہ. پھر کوڑے برسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب چمڑا پھٹ گیا خون کا فوارہ پھوٹا تو کوڑے کھانے والا امام احمد کہتا ہے کہ القرآن و کلام اللہ. 80 کوڑا پورا کر دیا گیا. گالیاں دی گئیں. بے ہوش میری ہڈیاں اپنا ٹوٹ گئیں. میرے گوشت کی بوٹیاں نچڑ نچڑ کے گرنے لگیں. اور پھر بادشاہ نے کہا پھینک دو اسے. مجھے اسی طرح پھینک دیا گیا. پھر مجھے تھوڑی دیر کے بعد لایا گیا اور میرے سامنے رمضان کا مہینہ غالباً 25 یا 26 تھی، اس لیے کہ مر نہ جائے ستو گھول کے لائے گئے اور مجھے کہا گیا پی. لیکن مجھے ہوش نہ تھی. میں نے کہا لاؤ، لیکن ہاتھ میں لیا مجھے یاد آیا میں روزے سے ہوں. میں نے پیالہ وہیں دھر دیا. میں نے کہا موت قبول ہے. ہم بہانے بناتے ہیں گرمی ہے اس لیے جمعہ نہیں پڑھ سکتے. پیچھے پلٹ کے دیکھو دین کیسے آیا یہاں تک. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی. میں نے ہمت کر کے کہا احمد اٹھ، تیرے دین کے دشمن مذاق نہ اڑائیں. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میرے چار اگر کو نوید ہو صفے دشمناں کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. کہتے میں کھڑا ہوا خون بہ رہا ہے. میرے تن پہ جو وہ پجامہ تھا وہ سارے کا سارا خون میں لت پت. ایک بات اور سے سننا. کہتے ہیں ایک کوڑا اتنی شدید پڑا کہ میرا ازار بند ٹوٹ گیا. سننا ازار بند ٹوٹ گیا. مجھے لگا کہ اب میں بے پردہ ہوا. میری ایسے سر اٹھا. میں نے کہا او میرے خدا اگر میں تیرے دین کا چوکیدار ہوں مجھے کوڑوں کا دکھ نہیں. مجھے بے پردہ کر کے ذلیل نہ کر. کہتے سمجھ نہیں آئی. اللہ سلامت. قدرت نے اپنے کرم سے میری شلوار کو وہیں جوڑ دیا. کا فکر نہ کر جھنڈا تیرا ہی بلند رہے گا.
کہتے ہیں اب ظہر کی نماز تھی، اسی جسٹس نے نماز شروع کرائی، خون سے میرا بدن لہو لہو، میں نے کہا اللہ اکبر۔ صد مفتیاں نو انہاں آکھنا ہے ذرا جیا خون وگ جاوے وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ ایک وڈی جماعت دے وڈے امیر صاحب انہوں نے کہا تھا وہ 10ویں کو کہتے ہو امام حسین نے نماز پڑھی تھی، وہ تو خون میں لت پت تھے، خون میں بندہ لت پت ہو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اوے جاہل جماعتوں کے جاہل امیر یہاں آ تجھے اب میں سمجھاؤں کہ میرے حسین کی نماز ہوئی کہ نہیں۔ یہ دوسری کربلا ہے، وہ حسین ہے، یہ غلام حسین ہے۔ جب سلام پھیرا ان ملاؤں کی طرح وہ جج بولا، اس نے کہا احمد ہوش میں نہیں ہے، پورا بدن لہو میں ڈوبا ہوا ہے، تو نے نماز پڑھ ڈالی، قطرہ بہ جائے وضو نہیں ہوتا، تیرا وضو تو ہے نہیں، نماز کیسے پڑھی؟ آگے ملا کے ملا نہ تھا، آگے احمد بن حنبل تھا۔ کہا جج صاحب آپ بھول گئے جب میرے حضرت عمر کے اوپر خنجر کے وار ہوئے تھے، عمر بھی میری طرح خون میں ڈوبا تھا لیکن نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اس کی بھی ہو گئی، احمد کی بھی ہو گئی۔ آئی سمجھ میں کربلا والوں کی کیسے ہوئی؟ شیخ پڑے محراب حرم میں، شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں سجدے کرتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کروں۔ ایک سجدہ کر کے دکھایا احمد بن حنبل والا، کہتے ہیں خون میں ڈوبا بدن، اب کھول دی گئی زنجیریں اور کہا گیا لے جاؤ اسے اٹھا کے، اب جسم ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہم۔ انہوں نے کہا اب آپ روزہ کھول دیں۔ میں نے کہا جان اتنی پیاری نہیں جتنی مدینے والے کا دین پیارا ہے، ہمارا اسی پہ گزارا ہے، اور ہمارا آخری یہی سہارا ہے۔ تم نے ٹھیک کیا ہمیں مارا ہے، لیکن سنو لاہور والو، رات ہوئی احمد بن حنبل کی رب سے ملاقات ہو۔ یہ وہابیوں کے اماموں کا امام امام ذہبی کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں سامنے میرا رب تھا۔ میں نے پوچھا کوئی اپنے قریب آن دا نسخہ تا دسے ہاں، کوئی ملن ملاقات دا دی کوئی راہ دسے ہاں۔ اگو رب کی آکھیا، انہیں آکھیا بے کلامی یا احمد، اے جس قرآن دی عزت تے مردہ پہ آئے ایو ہی نسخی، او سن رہے ہو یا سو رہے ہو؟ بے کلامی یا احمد، احمد میرے قرآن نال جڑا پیار کرے گا میں نو تکے گا، تے انہیں آکھیا میں نو ادو مروایا ہی، تیرے نینا تیر چلایا، تیرے نینا تیر چلایا، لکھ عاشق مار گوایا، تے تیرا سانو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ادھر مرواتا ہے
قتل کرواتا ہے، ادھر ظلم کی آخری حد تک ان ظالموں کو چھوٹ دلواتا ہے، رات کو ملنے چلا آتا ہے۔ یہ کیوں تیرا الگ الگ کھاتا ہے مجھ کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ فرمایا رو نہیں، رب تجھے اونچا فرماتا ہے، جھنڈا تیرا بلند رہے گا۔ اور کہا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کہتے ہیں کہ 500 بار احمد کو ملا خاک میں خود پروردگار۔ کتنے؟ خود پروردگار خواب میں ملا۔ اس احمد نے پھر کہا ہوگا اگر ایک کوڑیاں دے بدلے تیری ملاقات تے لکھ دے ظلم دی میرے حق وچ کائنات، 100 سول، ہزاراں دکھڑے، 100 شکر جو آنیوں پکھڑے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا۔ کتنی بار ہوئی اللہ کا دیدار؟ 500 بار۔ کہتے ہیں صبح کی نماز تھی، اسی طرح کٹا پھٹا بدن، صبح کی نماز پڑھ کے نکلا، عجیب قاصد ایک صاحب علم آیا اور خط میرے پاس لایا، اور میں نے خط کھولا تو بیچ میں لکھا تھا احمد مدینے والا تجھے سلام کہتا ہے۔ کہتے ہیں غریب جھونپڑی والا تھا، میرے پاس اور کچھ نہ تھا میں اسے دیتا، کہ تو نے اتنا بڑا سلام دیا تو میرے پاس کچھ نہ تھا۔ غریب کے پاس ایک قمیص تھی، میں نے پھٹی ہوئی قمیص اتار کے قاصد کو پکڑائی، ایس ویلے ایئے دوپہر دا کھانا گھر وچ نہیں، گھر والی او کاتے کی سوت، کچھ لائیں گے بچے کھائیں گے، یہی کرتا ہے پھٹا ہوا۔ اس نے پھٹا کٹا سمجھ کے سمیٹا، جا کے امام شافعی کو دیا کہ آپ نے پیغام دیا، یہ اس نے کرتا دیا احمد نے۔ امام شافعی دانا تھا، پیالہ پانی کا منگوایا، وہ پسینے والی پھٹی قمیص کو پیالے میں ڈلوایا، وقت کے امام نے نچوڑ کے پانی منہ سے لگایا۔ لوگ حیران کہ ایک قمیص پسینے میں ڈوبی پھٹی کٹی، اس کے دھون کو امام آپ پی رہے ہیں۔ فرمایا جانتے نہیں ہو کس بندے کے بدن سے یہ قمیص لگی ہے؟ یہ احمد بن حنبل ہے۔ اور پھر اب وقت بھی ختم ہو گیا، پر ظالم کب ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے، وصل کی شب اور رات ہے تھوڑی باقی، رحم کر مرغ سحر، بانگ نہ دے آج کی رات۔ وصل کی شب اور رات ہے تھوڑی باقی، رحم کر مرغ سحر، بانگ نہ دے آج کی رات۔ آج تے کاش وقت اتھے رک جائے، گل تے پوری مک جائے۔ آہا، پر نبی کے عاشقوں کا تذکرہ زلف یار کی طرح دراز ہے، کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ میں اس کو اگلے جمعے پہ ٹال رکھتا ہوں، اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، وقت پہ آئیں گے کہ نہیں؟ آپ کو اندازہ کچھ ہوا ہے کہ یہ دین یہاں آتے آتے کس کس راہ سے گزرا ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، تھوڑا سا وقت ہی دے دیا کرو۔ اور یاد رکھو لاہور والو، کل قیامت کا جب دن آئے گا، آپ کا یہ وقت ترازو میں تولا جائے گا۔ یا اللہ، ہم احمد بن حنبل تو نہیں بن سکے، پر بھولے ہم نہیں ہیں۔
شہر تھا لاہور کا، تذکرہ تھا اس مور کا، ذکر ہوتا تھا صدیق پورے میں، مسجد تھی صدیقیہ صدیق اکبر کے نام والی، ذکر ہوتا تھا وقت کے صدیقوں کا، اور ہم اپنا کام کاج چھوڑ کے خان محمد قادری کو سننے جاتے تھے۔ لکھ رکھو، یہ وقت کام نہ آئے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہی زندگی کے لمحے ہیں جو حاصل زندگی ہیں، باقی پتہ نہیں کام آئے نہ آئے۔ اوہ ایسا ٹر جانا ہے، آیا کرو، میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں تانوں یاد آواں گا۔ کوئی نہ توانوں اتنا پیار کرے گا، کوئی نہ تواڈا اعتبار کرے گا، دل توانوں بیزار کرے گا، پھر میں توانوں یاد آواں گا۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا، پتہ نہیں کب یہ پتنگ کی ڈور کٹ جائے، کب یہ سامنے والی تصویر ہٹ جائے۔ آیا کرو، آیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔